اچھا یہاں ایک چھوٹا سا ایک قسم کا سوال ہی سمجھیں یا سمجھنے کے لیے ایک موڑ سمجھیں کہ 2-3 آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہاں کہا ہے کہ میں نے دین آپ کے لیے پورے سے بھی بڑھ کر کمال تک پہنچا دیا ہے اور نعمت کو پورا کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور اس نعمت سے بھی مراد ایمان ہی تھا، جیسے کہ وہاں اس وقت ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ایمان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہم کو سیدھے راستے کی سمجھ دی ہے اور پھر ہم نے مانا ہے، یہ خود بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ اتممت علیکم نعمتی، آپ کی نعمت میں نے پوری کر دی ہے. اور یہاں فرما رہا ہے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. یہ جو تطہیر کا عمل آپ کو بتایا گیا ہے یہ نعمت کی تکمیل کا عمل ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے وہاں کہا ہے نعمت پوری کر دی ہے، یہاں فرما رہا ہے کہ آپ کو وضو غسل و تیمم کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی نعمت کو مکمل کیا جائے. تو ان 2 آیات کو اکٹھے لے کر ہم نے معنی کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، جیسے کہ آیات سے بعض اوقات ایسا اشارہ ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. یہ گمان پایا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن میں 20 دفعہ مختلف آیات میں کہا ہے کہ انسان میں اشرف المخلوقات ہونے کی صلاحیت ہے. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگ حیوانات اور چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں.